توکل کی حقیقت کیا ہے؟ شیخ رحمہ اللہ نے اس کے متعلق یہاں مختصر سی بات کی ہے کہ توکل یہ ہے کہ انسان نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو ایک تو انسان اللہ رب العزت پر اعتماد اور بھروسہ کرے گا، چاہے وہ کوئی انسان کو نفع دینے والی چیز ہے اس کو حاصل کرنا ہو، یا کوئی انسان کو تکلیف دینے والی چیز ہے انسان نے اس چیز کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان سبب بھی اختیار کرے گا جو کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کرنے کا سبب ہے، اور انسان اپنے نفس پر بھروسہ اور اعتماد بھی نہیں کرے گا، اور انسان نے جو سبب اختیار کیا ہے انسان اس سبب پر بھی بھروسہ اور اعتبار نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس اکیلے سبب کو کافی سمجھ لے گا کہ یہ سبب کافی ہے مجھے میرے مقصد کے کو حاصل کرنے میں۔ گویا توکل کرنے میں یہ رویہ صحیح نہیں ہے کہ انسان توکل کرے اور اسباب چھوڑ دے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے کافی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے تعلیم یہ دی ہے کہ آپ نے فرمایا اے اقلا و توکل، کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کرو۔ کئی سلف صالحین کہا کرتے، دیکھیں پہلے بات سمجھ لیں، یہ جو دنیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سسٹم ایسے بنایا کہ اس میں ہر کام سبب کے ذریعے، سبب کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی بندے کو شفا ملتی ہے تو کوئی سبب بھی ہوتا ہے، مثلا دوائی کھائی ہے، دعا کیا ہے، یا کوئی اور ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ تو اللہ اسی طرح مثلا اولاد ہے، انسان سبب بھی اختیار کرتا ہے تو اولاد ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جس نے نطفے سے پیدا کر دیا انسان کو، اس نے پہلا انسان جو پیدا کیا تھا مٹی سے، وہ تو نہیں کسی نطفے سے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کر دی اتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نطفے کا، کسی مٹیریل مواد کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں تھا، لیکن اللہ نے پیدا کی ہیں۔ لیکن بہر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام یہ بنایا ہے کہ ہر چیز وہ سبب کے ساتھ ہے۔ لہذا سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو بندہ کہ انسان کا سبب اختیار کر کے تو سبب پر بھروسہ کر لینا یہ توحید کے خلاف ہے، کیونکہ توحید یہ ہے کہ انسان توکل کرے، اور سبب کو سبب بھی نہ ماننا یہ عقل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب دنیا میں بنائے ہیں، جو بندہ اسباب کے اسباب ہونے کا انکار کر رہا ہے وہ انتہائی، یعنی اس کا نظریہ انتہائی احمقانہ ہے۔ ہاں، جو بندہ سبب بھی اختیار کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے صحیح معنوں میں تو توکل کا معنی سمجھا ہے، اور یہی توکل ہوتا ہے کہ انسان سبب اختیار کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبب مؤثر ہونے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ مثلا آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آگ نہیں جلاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ نے نہیں جلایا، حالانکہ آگ جلانے والی ہے، جلانے کا سبب ہے۔ کیوں نہیں جلایا آگ نے؟ کیونکہ آگ جلانے میں مؤثر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے تاثیر سلب کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تاثیر کو سبب کر لیا، آگ نہیں جلا سکی۔ پھر سبب کو اپنا اثر دکھانے کے لیے کوئی ایسی جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے جو اس سبب کے اثر کو قبول کر لے۔ مثلا اگر آپ آگ میں کوئی ایسی چیز ڈالتے ہیں جو جل جانے والی ہے تو وہ تو یقیناً جل جائے گی، پگھل جائے گی، کوئی شک نہیں ہے۔ یا مثلا بلکہ اس سے زیادہ مثال لے لیں، مثلا تلوار ہے، اگر وہ آپ کسی گوشت پر چلاتے ہیں جو چھری ہے تو گوشت جسم تو کٹ جائے گا، لیکن آپ پر جاندار کو ذبح کیا جاتا ہے، تلوار چلائیں تو تلوار خراب ہوگی یا پتھر کٹ کے دو ٹکڑے ہو جائے گا، چٹان کٹ کے دو ٹکڑے ہوگی؟ ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کی جو تلوار ہے یا چھری ہے اس کی جو دھار ہے اس پر سارے دندانے پڑ جائیں گے، ضائع ہو جائے گی۔ اب یہ جو کاٹنے کا سبب ہے یہ اثر کیوں نہیں دکھا رہا پتھر پر؟ کیونکہ پتھر اس کے اثر قبول کرنے کا محل نہیں ہے۔ تو اسباب اپنا اثر دکھانے میں بعض دیگر چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ تو جو بندہ صرف اور صرف سبب پر بھروسہ کر لیتا ہے، ایسے بندے نے تو کوئی توکل کیا ہی نہیں ہے۔ صرف سبب بھی کیا، سبب کے ساتھ ساتھ اپنے نفس پر بھروسہ اور اعتماد کرنا یہ بھی بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اسی لیے یہ کلمہ بڑا عظیم الشان، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر آدمی یہ کہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں، سبب بھی اختیار نہیں کرتا، تو یہ ایسا بندہ جو شریعت ہے نا، شریعت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، کونی، قدری اور شرعی بھی، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا، یہ اس کی خلاف ورزی ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے کہ انسان سبب اختیار۔ اگر ایک بندہ کہے کہ میں شادی نہیں کراتا لیکن بہرحال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 8 بچے دے گا، تو شادی کے بغیر بھائی تمہارے 8 بچے کہاں سے ہوں گے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ شریعت کا مذاق زیادہ ہے، اور یہ کوئی اور توکل کم ہے، اور سخت نکیر کی جائے گی ایسے بندے پر اور اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے پر۔ تو خالی توکل کرنا اور سبب اختیار نہ کرنا یہ بھی سراسر گمراہی ہے۔